ہماری ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ پریمیسز وہ مہمان تھا ہمارا، پنجاب صوبے کا مہمان تھا اگر وہ آیا تھا، اور لاہور ہائی کورٹ بار کا وہ مہمان تھا۔ جب باہر نکلتا ہی ہے گیٹ سے، نکلا ہوا آدھے اس کے دوست اندر سے اور آدھے باہر سے، تو وہاں یلغار ماری گئی اور اس کو جو ہے گرفتاری کی۔ اور پھر دیکھیں کہ وہ منصوبہ بندی اور سازش جو ہے وہ پہلے ہی بن چکی تھی، اور اس سازش کے تحت ہائی کورٹ کے گیٹ بند کر دیے جاتے ہیں۔ امتیاز اور سیرا جب وہ واپس آ رہا ہے، امتیاز اور سیرا نہیں ہے، یہ بنیاد ڈال دی ہے آپ نے پھر خاکم بدہن ہمارے وفاق کو کمزور کرنے کی، زک پہنچانے کی یا توڑنے کی۔ سر جیسے وفاق کی پولیس گرفتار نہ کر سکی، کے پی کی پولیس گرفتار نہ کر سکی، آج وہ پنجاب کی پولیس کے ہتھے چڑھ گیا اور مہمان تھا لاہور ہائی کورٹ بار کا، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ بڑی خوفناک حرکت ہے جو کی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ پاکستان کی وفاق کو ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ کا پہلے ہی بلوچستان صوبہ ہو، بلوچ قوم ہو، یا آپ کی پشتون میں جو ہے ایک بڑی بے چینی سی، بے سراسنگی سی پھیلی ہوئی ہے، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ پنجاب جو بڑا بھائی کا رول ادا کرنے کی بجائے وہ استحصال کرتا ہے چھوٹے صوبوں کا۔ تو اس طرح سے جو ہے نفرت اور بڑھے گی، یہ صوبوں کے درمیان نفرت بڑھے گی۔ جو ہمارے مروت صاحب ہیں، یہ آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے یہ کے پی کے میں انہوں نے جو وہاں ایک جلسہ کیا، اور اس کے بعد جس طرح سے سارا کا سارا جو ہے پختونخوا ان کے پیچھے لگ کے جس طرح سے سواگت، اور پی ٹی آئی اور عمران خان کا انہوں نے والہانہ طور پر جذباتی قسم کا ایک اس کا جو ریسیپشن کیا گیا، اسی سے آپ دیکھیں کہ اس کو کتنی پذیرائی ہے اپنا صوبہ خیبر پختونخوا میں، اور پشتون قوم کس طرح سے اس طرح ان کے پیچھے جو ہے فدا ہے۔ تو جس طرح آپ کا سوال تھا کہ وہ پولیس تو انہیں گرفتار نہ کر سکی، لیکن پنجاب پولیس کو یہ ترہ امتیاز اور سیرا ملا۔ یہ ترہ امتیاز اور سیرا نہیں ہے، یہ بنیاد ڈال دی ہے آپ نے پھر خاکم بدہن ہمارے وفاق کو کمزور کرنے کی، زک پہنچانے کی یا توڑنے کی۔ تو یہ میرے خیال میں کوئی خوش آئند بات نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارا وفد جو ہے وہ سارا اس وقت سے پریشان بھی ہے، اور میرا اس لیے نہیں کہ میرا موقف تو ہمیشہ کالے کوٹ کی تکریم اور تعظیم کے لیے، میرے کسی وکیل کو کبھی بھی ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2006 میں جنرل پرویز مشرف نے ہمارے سابقہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو رف اپ کر کے نکالا تھا، اور اس کو بالوں سے دکھایا تھا پکڑتے ہوئے سندھ ہاؤس سے، جس طرح سے اس کو رف اپ کیا گیا، تو پہلا خون میں نے دیا تھا مال کی سڑکوں پر، اور آج بھی آپ کو 26 ٹانکے جو ہے نظر آئیں گے جو مجھ پر پولیس تشدد اس وقت کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد جس طرح سے ایک وکلا کی تحریک نے جنم لیا، اور جس طرح سے وکیل سارے لبیک کالے کوٹ کی تکریم میں اور عدلیہ کی آزادی کے لیے کھڑے ہوئے، اور ساری قوم نے بھی پذیرائی کی، تو مکے دکھانے والا شخص، اتنا بڑا ڈکٹیٹر جو تھا، وہ خوش و خاصہ کی طرح بہ گیا۔ اور نہ صرف ہم نے جمہوریت کو بحال کیا، مارشل لاء کو ختم کیا، اور ہم نے کالے کوٹ کی عزت اور تکریم کی۔ اب بھی پھر یہ ہماری ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ پریمیسز وہ مہمان تھا ہمارا، پنجاب صوبے کا مہمان تھا اگر وہ آیا تھا، اور لاہور ہائی کورٹ بار کا وہ مہمان تھا۔ جب باہر نکلتا ہی ہے گیٹ سے، نکلا ہوا آدھے اس کے دوست اندر سے اور آدھے باہر سے، تو وہاں یلغار ماری گئی اور اس کو جو ہے گرفتاری کی۔ اور پھر دیکھیں کہ وہ منصوبہ بندی اور سازش جو ہے وہ پہلے ہی بن چکی تھی، اور اس سازش کے تحت ہائی کورٹ کے گیٹ بند کر دیے جاتے ہیں۔ جب وہ واپس آنے کی کوشش کرتا ہے کہ اپنی واپس پناہ گاہ میں آئے، تو اس وقت گیٹ بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے یہ سازش جو ہے پہلے ہی بنی ہوئی تھی کہ اس کو گرفتار کرنا ہے۔
اور پھر ہم گئے ہیں مزنگ تھانے میں، میرے ساتھ وکلا کی ایک تعداد بھی آپ تھی جو کو گرفتار کرنے کی کوشش بھی کی گئی؟ نہیں، مجھے گرفتار کرنا تو بڑا آسان ہے، میں تو آپ کے سامنے کھلے عام بیٹھا ہوا ہوں بغیر کوئی ایسی گارڈ کے، میں تو کھلی کتاب ہوں۔ اور پھر اس کے بعد ہم وہاں سے گئے سول لائنز تھانے پر گئے کہ ڈی آئی جی اور ایس ایس پی کو ملتے ہیں، ڈی پی او سی پی او کو ملتے ہیں۔ سی پی او ماشاءاللہ بڑے دبنگ ہیں، اور ان کو ہم نے کوشش کی ملنے کی، اندر سے انہوں نے دروازے بند کیے، جو بھی کیا انہوں نے، اور اس کے بعد جو ہے مجھے تنہائی میں لے جانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا جو بھی بات آپ نے کرنا ہے، ہم نے تو صرف پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ ہمارا ایک مہمان جو ہے اس کو ہائی کورٹ کے باہر گیٹ سے اٹھایا گیا ہے، وہ کہاں ہے، تاکہ ہم اس کی، ظاہر ہے کہ یہ اس طرح ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں، وہ ہمارا مہمان تھا۔ تو لیکن کسی نے بھی جو ہے آمنا نہیں کی ہے۔ کہ مہمان تھا ہمارا، آپ کے پاس مہمان آیا تھا اور آپ نے اس کی حفاظت نہیں کی، مجھے کے پی والے سوشل میڈیا پہ بہت شکوہ کر رہے ہیں۔ مجھے بالکل اس بات کی جو ہے، بالکل اس بات سے میں شرمندہ ہوں، اور میں اب اس میں جتنا بھی ندامت محسوس کر رہا ہوں اپنے تئیں، میں جو کوشش کر سکتا تھا میں نے اپنے سارے ساتھیوں کو لے جا کر، میں نے ہر یہ 3 تھانے جو ہے میں نے لاہور کے دیکھے ہیں، نہیں کر رہے۔ میں ابھی بھی ایک ہیبیس کارپس پٹیشن صبح فرسٹ ٹائم دائر کر رہے ہیں ہم، اور وہ وائس پریزیڈنٹ جو ہے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی، ان کے توسط سے، اور وہ جو ہے ہائی کورٹ باہر کیا پوچھے گی۔ اب افواہیں چل رہی ہیں کہ جی ان کو وہی جو جس طرح پرویز الہی کو 3 مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس کے تحت جو ہے نظر بندی کے احکامات کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا، کچھ یہ خبریں چل رہی ہیں کہ نظر بندی کے ان کو جو ہے حکم کے تابع گرفتار کر کے لے جایا گیا ہے۔ کہاں لے جایا گیا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، اس لیے کس حال، نامعلوم مقام ہے، جیسے عمران ریاض۔ دیکھیں نامعلوم ہی لوگ لے جاتے ہیں، اور نامعلوم مقام پر ہی ان کو لے کے جاتے ہیں، اس کے بعد ہی کچھ پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا ہے۔ لیکن ظاہر ہے جو آئے ہیں وہ تو پلاننگ سے آئے ہیں ہائی کورٹ باہر سے، کیونکہ کم از کم درجن گاڑیاں جو آپ کا ٹی وی دکھا رہا ہے، وہ پولیس کی گاڑیاں جو تھیں، وہ پنجاب پولیس کی، وہ مال روڈ کے اوپر ساری لائن اپ ہوئی ہوئی۔ بعد میں اب جو ٹی وی کے نظر سے یا ہمارے جو دوستوں نے کچھ تصاویر بنائی ہیں اپنا اس پر، ویڈیو پر بنائی ہیں، سیل پر بنائی ہیں، کیونکہ آج کل تو ہر ایک کے پاس کیمرہ ہے، موجود ہے، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پلاننگ سے آئے تھے۔ تو اگر پلاننگ سے آئے تھے تو لا محالہ وہ کوئی گرفتاری کا وارنٹس یا گرفتاری کی کوئی نہ کوئی شکل بنا کے آئے ہوں گے۔ جھوٹا سچا مقدمہ درج کرنا تو آج کل بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ آج کل اگر ضمانت ہو بھی جائے تب بھی انہوں نے ایک اخفا رکھے ہوتے ہیں، مخفی رکھے ہوتے ہیں مقدمات، اور مخفی رکھے ہوتے ہیں گرفتاری۔ اس ملک میں لاقانونیت کی وہ انتہا کر دی گئی ہے کہ ان کے پاس ڈیٹینشن آرڈرز بھی میسر ہوتے ہیں، دستخط شدہ ان اتھارٹیز کے دستخط شدہ، اور اس میں جس کا مرضی نام فل اپ کر لیں۔ اور یہ نامعلوم جو مقدمات کیے ہیں 9 مئی سے آنورڈ جتنے کیے ہیں نام، ہر ایف آئی آر میں آپ دیکھیں گے کہ اور 500 یا 200 یا 300 یا 50 نامعلوم افراد تھے۔ اس کی آڑ میں آپ جس کو چاہیں آپ گرفتار کر لیں، آپ کے پاس اتنا زیادہ قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اتنی زیادہ اس وقت جو ہے، جو میں نے اپنی 50 سال کی وکالت میں ایسا دور نہیں دیکھا تھا کبھی بھی کہ اس طرح سے آپ کسی کو اٹھا لیں اور پھر بعد میں خانہ پوری کر کے آپ ہر نامعلوم ایف آئی آر میں اس کی گرفتاری ڈالتے چلے جائیں۔ ایک میں سے مخلصی ملتی ہے، عدالت دیتی ہے، تو دوسرے میں گرفتار کر رہے ہیں، اگر دوسرے میں سے ملتی ہے تو تیسرے میں کر رہے ہیں، اور لامتناہی سلسلہ چل رہا ہے، اور عدالتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور عدالتیں ہیں کہ اس کو خاموش تماشائی بنی ہوئی دیکھ رہی ہیں۔ اس ظلم کی جو ہے نا اور بے انصافی کا نظام نہیں چل سکتا ہے۔ کفر کی ریاست چلتی ہے، بے انصافی کی نہیں چلتی۔